حدیث میں آتا ہے کہ رب صائم یصوم لیس له من صيامه الا الجوع ورب قائم يقوم الليل ليس من قيامه الا السحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو روزے کے بجز روزے کے ثمرات میں روزے کے بدلے میں ان کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. بھوک کے علاوہ ان کو کوئی اجر ثواب نہیں ملتا. اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اپنی نیند کی قربانی دے دیتے ہیں. نیند کی قربانی دے دی نیند کو قربان کر دیا لیکن ان کو جاگنے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ثواب نہیں ملتا. جاگنے کے بدلے میں ان کو یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے میں صرف جاگنا نصیب ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مقصد کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں غیبت کو نہیں چھوڑتے. غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس کی باتیں اس کو کہہ رہا ہے, وہ اس کی جا کے بات اس کو کہہ رہا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبت چل رہی ہے, وہ اس کی بات کر رہا ہے, اس کی بات کر رہا ہے. پھر بعد میں کیا کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, یہ بات اس میں ہے. یہی تو غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی برائی بیان کی, ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ تو کسی کے بارے میں وہ بات کرے کہ اس کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے وہ بات اس کو بری لگے, یہ غیبت ہے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کے بارے میں وہ بات کی ہے وہ بات اس میں موجود ہو پھر بھی غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر غیبت ہے, پھر بھی غیبت ہے. اگر وہ بات اس میں نہ ہو جو بات تو نے اپنے بھائی کے بارے میں کہی ہے, جو بات تو نے اپنے بھائی کے بارے میں کہی ہے, اگر وہ بات نہیں ہے تو یہ غیبت سے آگے بہتان ہے, اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آج کل اس کی پرواہ نہیں کرتے. زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے. شیطان نے ہمیں غیبت میں مبتلا کر کے اپنی جان چھڑائی. کیوں؟ انسان نماز چھوڑنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے, زنا کو بھی گناہ سمجھتا ہے, شراب پینے کو بھی گناہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اس سے توبہ کر لیتا ہے. لیکن غیبت ایسی بیماری ہے نا, انسان اس کو غیبت گناہ ہی نہیں سمجھتا. دوسرے کی غیبت کر رہا ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس لیے روزے کی حالت میں غیبت سے بچے, جھوٹ سے بچے, جھوٹ بولنے سے بھی بچے. اس روزے کی حالت اگر روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, اس کا روزہ کوئی نہیں ہے, اس کو روزے کے بدلے میں کوئی ثواب نہیں ہے. اس کو اس لیے تو یہی تو حدیث کا مقصد ہے, یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ اس کو روزے کے بجز بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا, روزے کے بدلے میں اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور جاگنے کے ساری رات اللہ کی عبادت کی. لیلۃ القدر میں جاگا, بڑا خوش ہے. میں نے لیلۃ القدر میں جاگا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا مجھے ثواب ملا ہے. لیکن ساری رات جاگ کے کیا کیا؟ لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں. تو یہ جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ جاگنا فضول گیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, آج ہم تھوڑی سی غلطی کر کے نا اپنی نیکیوں کو رائیگاں کرتے ہیں, اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے بچا کرو, روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچا کرو. نیکی کرنا آسان ہے. ایک مرتبہ آدمی نے سبحان اللہ کہا, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت اس کے بدلے میں اس کے لیے لگاتے ہیں کہ عربی گھوڑا 100 سال تک, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال تک اس کے نیچے دوڑے, اس کے سایہ کو ختم نہیں کر سکے گا. اتنا اس کو بڑا اتنا بڑا نیکی اس کو ہو گیا. لیکن کیا ہے, غیبت کی, اس کی یہ نیکی ختم ہو گئی. غیبت کی کسی کی, یا کسی کی برائی بیان کی, یا جھوٹ بول دیا, اس کا گیا ہی, اس کی نیکی گئی. تو بڑا خوش ہے میں نے نیکی کرنا آسان ہے. اس نیکی کو بچا کے لے جانا, رب العالمین کے بارگاہ میں لے جانا, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے.